یزید نے جب فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو اس نے حضرت امام حسین سے بھی اپنے خط پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن حضرت امام حسین نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دی جائے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح سے کرے۔ بالآخر اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر حضرت امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو اسی لمحے شہید کر دیا جائے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر حضرت امام حسین کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کی ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں امام حسین کو شہید کرنے سے ڈرتا ہوں۔ امام حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لائیں، ہم سب آپ کے خط پر بیعت کریں گے۔ اس کے 2 دن بعد ایک بار پھر وہی خط حضرت امام حسین کے نام لکھا اور ساتھ دوسرے خط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں یزید کی شکایتیں اور حضرت امام حسین کے خط پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ کچھ لوگ بھی حضرت امام حسین کی خدمت میں بھیجے۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے اطلاع دیں، اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ سچ میں یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر لی اور حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کے لیے ارادہ کر لیا ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا، اس لیے حضرت امام حسین 8 یا 9 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو حضرت امام حسین کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پہلے ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت امام حسین جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ دردناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور وہ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر جنگ کے لیے محاذ بنا لیا۔ ابھی یہ لوگ محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج ہر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ہر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت امام حسین سے مقابلے کے لیے ٹھہر گئے۔ حضرت امام حسین نے ہر بن یزید سے پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ہر نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ ہر نے کہا اللہ کی قسم پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ہر بن یزید نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچاؤں۔ اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ چنیں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھے، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے
کسی طرح بچ جاؤں۔ حضرت امام حسین نے قادسیہ کے راستے سے بائیں طرف چلنا شروع کر دیا اور حرب بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب حضرت امام حسین نینوا مقام پر پہنچے تو ایک گھڑسوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کو دیکھتے ہی اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر حضرت امام حسین کو تو نہیں لیکن حرب بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حرب نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون حضرت امام حسین کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی بتائی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمرو بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمرو بن سعد نے یہاں پہنچ کر حضرت امام حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمرو بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ حضرت امام حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ حضرت امام حسین کے سامنے یہ شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ساتھ ہی عمرو بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین کا پانی بند کر دے۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، جہاں تک کہ جب یہ حضرات پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کو 30 گھڑسواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمرو بن سعد کی فوج سے ان کی مڈ بھیر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ حضرت امام حسین نے عمرو بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حضرت امام حسین نے اپنے متعلق عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ ایک، جہاں سے میں آیا ہوں واپس چلا جاؤں۔ دوسرا، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لو۔ تیسرے، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے حضرت امام حسین نے 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں فلاح ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر ہوا، لیکن شمر بن ذوالجوشن جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، کیا آپ امام حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ طاقت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمرو بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر کے ہاتھ ہی روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ اگر عمرو بن سعد میرے اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ شمر جب ابن زیاد کا خط لیے عمرو بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل وجود میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عمرو نے شمر سے کہا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت امام حسین کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے اس کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے اور اپنے دشمن سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کچھ سنے بغیر قتال کا حکم دے دیا۔ شمر نے جب جنگ کا اعلان کر دیا تو حضرت عباس نے جا کر حضرت امام حسین کو اطلاع دی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس نے حضرت امام حسین کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر ذوالجوشن اور عمرو بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور حضرت امام حسین کو آج رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور واپس چل دیے۔ حضرت امام حسین نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آیات سمجھیں، اور ہمیں تو نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں تو اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما۔ اس کے بعد
حضرت امام حسین نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہے، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ پر اپنی جانیں اور اولاد مال سب کچھ نچھاور کریں گے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے انہیں تسلی دی۔ ہمشیرہ کو وصیت فرما کر حضرت امام حسین باہر آ گئے اور اپنے صحاب کو جمع کر کے تمام رات تہجد اور دعا استغفار میں مصروف رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح عاشورہ 10 محرم کا دن تھا۔ 10ویں محرم فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمرو بن سعد لشکر لے کر حضرت امام حسین کے سامنے آ گیا۔ اس وقت حضرت امام حسین کے ساتھ کل 72 صحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑسوار اور 40 پیدل چلنے والے۔ حضرت امام حسین نے بھی مقابلے کے لیے اپنے صحاب کی صف بندی کر دی۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا دیا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر خر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت و اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا اور وہ اس وقت اپنی پہلے کی کاروائی پر نادم ہو کر حضرت امام حسین کے قریب ہوتے ہوتے ایک دم سے گھوڑا دُرا کر حضرت امام حسین کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری شروع کی غفلت اور آپ کو واپسی کا راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں نکلا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے پکارا، اے شیش بن ربی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اساس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اساس نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت ذخیر بن الکین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہیں پہنچے گی، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ جب یہ ساری گفتگو لمبی ہونے لگی تو شمر الجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد خر بن یزید جو حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تمہارا پانی بند کر دے گا۔ اب خر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے۔ وہ واپس آ کر حضرت امام حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مخالفین کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت امام حسین کے بھی کئی ساتھی شہید ہوئے۔ خر بن یزید نے حضرت امام حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کا قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ بول دیا، جس کا حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ ادھر دوسری طرف عمرو بن سعد نے جو تازہ دم 500 گھڑسوار بھیجے وہ مقابلے پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ان کا بھی بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس وقت بھی خر بن یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ حضرت امام حسین کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ ساعدی نے حضرت امام حسین سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ ابو شمامہ ساعدی نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن حضرت امام حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ صلاۃ الخوف کے مطابق نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ مخالفین حضرت امام حسین تک پہنچ چکے تھے۔
ज़हीर बिन अलकीन ने आपके दफा में 7 कताल किया, लेकिन वो भी शहीद हो गए। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के पास सिवाय अपने चंद गिने चुने साथियों के सिवा और कोई न रहा था, और बचे कुछ साथी भी खूब अच्छी तरह समझ गए कि अब ना हम हजरत इमाम हुसैन की जान बचा सकते हैं और ना अपनी। इसलिए हर शख्स चाहता था कि मैं हजरत इमाम हुसैन के सामने सबसे पहले शहीद किया जाऊं। इसलिए हर शख्स नहायत बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करता रहा। ये सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान हजरत इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे अली अकबर शेर पढ़ते हुए दुश्मन की तरफ बढ़े, जिसका तर्जुमा है, मैं हुसैन बिन अली का बेटा हूँ, रब्बे काबा की कसम हम अल्लाह के रसूल के बहुत करीब हैं। इतने में मरा बिन मनकज आगे बढ़ा और उनको नेजा मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर कुछ और बदबख्त आगे बढ़े और लाश मुबारक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम हुसैन लाश के करीब तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाह ताला इस कौम को बर्बाद करे जिसने तुझको कत्ल किया। ये लोग अल्लाह ताला के मामले में कैसे बेवकूफ हैं। फिर उनकी लाश मुबारक उठाकर खीमा के अंदर लाई गई। उमर बिन साद ने हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम बिन हसन के सर पर तलवार मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से निकला, हाय मेरे चचा हुसैन। हजरत इमाम हुसैन ने भागकर उनको संभाला और उमर बिन साद पर तलवार से जवाबी वार किया, जिससे कोहनी से उसका हाथ कट गया। हजरत इमाम हुसैन भतीजे की लाश अपने कंधे पर उठा कर लाए और अपने बेटे और दूसरे अहले बैत की लाशों के करीब लाकर रख दी। अब हजरत इमाम हुसैन तकरीबन तनहा और बेयारो मददगार रह गए थे, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर तक यही कैफियत रही कि जो शख्स भी आपकी तरफ बढ़ता वापस लौट आता, जहाँ तक कि कबीला कंधा का एक शकील कलब शख्स मालिक बिन नसीर आगे बढ़ा और उसने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक पर हमला कर दिया, जिससे आप शदीद जख्मी हो गए। उस वक्त आपने अपने छोटे साहबजादे अब्दुल्ला बिन हुसैन को अपने पास बुलाया और अभी उन्हें अपनी गोद में बिठाया ही था कि एक बदबख्त शख्स ने उन पर एक तीर चलाया, जिससे वो भी शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने मासूम बच्चे का खून दोनों हाथों में लेकर जमीन पर बखेर दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू ही इन बदबख्त और इन जालिमों से हमारा इंतकाम लेना। अब हजरत इमाम हुसैन की प्यास हद तक पहुंच चुकी थी। आप पानी पीने के लिए दराए फरात के करीब तशरीफ ले गए, मगर हुसैन बिन नुमैर एक जालिम शख्स ने आपकी तरफ एक तीर फेंका जो आपके मुंह पर जा लगा, जिससे आपके दहन मुबारक से खून फूटने लगा। इसके बाद शिमर जिल जोशन 10 आदमी अपने साथ लेकर हजरत इमाम हुसैन की तरफ आगे बढ़ा। आप उस वक्त प्यास की शिद्दत से निढाल और जख्मों से चूर हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनका दिलेरी से मुकाबला करते रहे और जिस तरफ से आप आगे बढ़ते ये सब के सब वहाँ से भागते नजर आते। शिमर ने जब ये देखा कि हजरत इमाम हुसैन को कत्ल करने में कोई शख्स आगे नहीं बढ़ा, तो उसने आवाज लगाई कि सब इकट्ठे होकर हमला करो। इस पर बहुत से बदनसीब आगे बढ़े और नेज़ो तलवारों से हजरत इमाम हुसैन पर हमला किया और इस तरह उन जालिमों का दिलेरी से मुकाबला करते हुए आखिरकार हजरत इमाम हुसैन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उमर बिन साद 2 रोज के बाद बाकी अहले बैत हजरत इमाम हुसैन की बेटियों, बहनों और बच्चों को साथ लेकर कूफा के लिए निकला ही था कि उन्हें हजरत इमाम हुसैन और उनके साहब की लाशें पड़ी नजर आईं। औरतों और बच्चों ने जब ये मंजर देखा तो कहराम मच गया, जैसे आसमान और जमीन रोने लग गए। उमर बिन साद ने जब अहले बैत को इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की हमशीरा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत मैले और खराब कपड़े पहन रखे थे। उनकी बांदियां उनके इर्द गिर्द थीं। हजरत ज़ैनब एक तरफ जाकर खामोश होकर बैठ गईं। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये एक तरफ जाकर अलहदा बैठने वाली कौन है? हजरत ज़ैनब ने कोई जवाब न दिया। इब्ने ज़ियाद ने 3 दफा इसी तरह पूछा, मगर हजरत ज़ैनब इसी तरह खामोश रहीं। जब किसी बांदी ने कहा कि ये ज़ैनब बिनते फातिमा है तो इब्ने ज़ियाद बोला, शुक्र है अल्लाह का जिसने तुम्हें रुसवा किया और कत्ल किया और तुम्हारी बात को झूठा किया। इस पर हजरत ज़ैनब कड़कदार लहजे में बोली, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से शरफ बख्शा और कुरान मजीद में हमारे पाक होने को बयान किया। रुसवा वो होता है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी गैर से शिफा दी और तुम्हारे सरकश को खिला किया। हजरत ज़ैनब का दिल भर आया और वो अपने आंसू रोक न सकी, इसलिए बेख्तियार रोते हुए फरमाने लगी, अगर यही तेरी शिफा है तो इसी को अपनी शिफा समझे रख। बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक लकड़ी पर रख कर कुफा के बाजारों और गली कूचों में सरे आम घुमाया जाए ताकि सब लोग देख सके। ये सब कुछ भी हुआ और फिर इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने हजरत इमाम हुसैन और आपके दूसरे सहाबा के सिरों को यजीद के पास मुल्क शाम भेज दिया और उसके साथ
اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں خر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ خر بن قیس نے میدان کربلا کے مارکے کی ساری تفصیل بتائی اور آخر میں کہنے لگا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی۔ اہل بیت سارے کے سارے مارے گئے اور ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بن کر حاضر ہیں۔ جب وہ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو حضرت زینب نے حضرت علی شیر خدا کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے اور نہ ہی یزید کو اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت اور مذہب سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اپنا لو۔ اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور اپنی قوت سے محلوق کو دباتا ہے۔ یہ سب سن کر یزید سخت شرمندہ ہوا، اس کے بعد کچھ نہ بول سکا۔ اس کے بعد یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ حضرت سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں یزید کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے یزید کے سامنے آ کر کہا اگر رسول اللہ ہمیں اس طرح قید میں دیکھتے تو قید سے رہا فرما دیتے۔ یزید نے کہا کہ سچ ہے اور قید سے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت سجاد نے کہا رسول اللہ ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی بن حسین، تمہارے والد ہی نے مجھ سے قطعی رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ جواب میں حضرت سجاد نے قرآن آیت پڑھ کر اسے لاجواب کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد تقریباً 2-3 مہینوں تک آسمانی فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا اور دھوپ دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہو جاتی جیسے دیواروں کو ہونٹ سے رنگا گیا ہو۔